جو ازدواجی زندگی ہے اس کو خوشگوار کرنے کے لیے کوئی اہم ایک دو وظائف بھی بتا دے لگیا تو ہم یہ بھی پوچھ لیں چلے. اس سلسلے میں سورہ فرقان کا جو ذکر ہے، جو وظیفہ ہے، جو دعا ہے، یہ بہت قیمتی ہے. یہ دونوں کو پڑھتے رہنا چاہیے اپنے نوافل میں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا الہ العالمین ہمیں ایک دوسرے کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اولاد کی طرف سے آنکھیں ٹھنڈی کر دے، اور اللہ تعالی ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا دے. ماشاءاللہ، پرہیزگاروں کا امام. یعنی جب آپ اپنی زبان سے یہ کہیں نا جی پرہیزگاروں کا امام بنا دے، تو ذرا رکیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں. ایک عورت بھی سوچے کہ میں اپنے بچوں کے بارے میں خامد کے لیے اپنے اللہ سے کیا مانگ رہی ہوں اور میرا گھر میں کردار کیسا ہے. پریکٹیکلی تو ایک خامد بھی غور کرے کہ میں اللہ کو کیا کہہ رہا ہوں. تو یہ جو دعا ہے یہ بہت قیمتی ہے. ایون کہ رسول رحمت علیہ السلام پر یہ جو قرآن پاک کی سورہ فرقان کی آخری رکوع والی آیات ہیں، آپ ان کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو عباد الرحمن ہوتے ہیں نا جی، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے، وہ گھریلو معاملات میں اور بیوی بچوں کے معاملات میں غفلت کا شکار نہیں ہوتے. وہ دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بیوی بچوں کی طرف سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر دے اور ہمیں متقین کا امام بنا دے. ایک تو یہ دعا بہت زیادہ پڑھتے رہیں. دوسری ایک بڑی معروف دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو اس کے علاوہ دیگر اذکار آپ کہیں سے بھی پڑھیں، انشاءاللہ ان کا پڑھنا برکت ہی برکت.